بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ کہ جب تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، مسائل ہو، یا پھر کوئی خوشی کا موقع ہو. کہا بھائی یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ شادی بیاہ دیکھی ہے نا ہم نے بھی، ہماری بھی دیکھی ہوں گی آپ نے، ہم نے آپ کی بھی دیکھی ہے. شادی بیاہ حضرت کیا ہو گیا یہ؟ بس جی وہ کزن نہیں مان رہے تھے، بس جی بچے نہیں مان رہے تھے، بس جی یہ چاچا نہیں مان رہے تھے، بس جی یہ ماموں نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈھول بھی ہونا چاہیے، انہوں نے کہا تھا یہ ڈانس بھی ہونا چاہیے، رقص بھی ہونا چاہیے، ان میراثیوں کو بھی بلانا چاہیے. اور آج ہمارے دور میں میراثیوں کا نام تبدیل کر دیا گیا اور میراثیوں کو فنکار کہا گیا. بلکہ مزید آگے بڑھاتا ہوں معذرت کے ساتھ، اب میراثیوں کو ٹک ٹاکر کہا جاتا ہے کہ اس ٹک ٹاکر کو بلا لو، بڑا اچھا ناچتی ہے، بڑا اچھا گاتی ہے، شادیوں میں موجود ہے. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں یا وہ ترتیب ہوتی ہے کہ جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ایمان والا اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جذب کرتا ہے کہ جہاں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. باغ صدق کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ سیدہ فاطمہ آئی تھی، خاتون جنت آئی تھی، سلام اللہ علیہ آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جگر گوشہ آئی تھی اور آ کر صدیق اکبر سے کہا تھا میرے بابا کی وراثت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ وہ خاندان آیا ہے کہ جس خاندان پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ خاندان اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی آ گئی ہے. اب کیا کہا جائے، کتنا پریشر ہوگا. لیکن فرمایا بی بی فاطمہ میری پیاری بیٹی، یہ جو انبیاء جاتے ہیں یہ ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، ان کے وراثت میں کوئی حصہ کسی قسم کا نہیں دیا جاتا ہے، لہذا آپ کا بھی کوئی حصہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. بی بی فاطمہ چلی گئی، حدیث کو سن لیا، حدیث کی عظمت کو جانچ لیا اور وہاں سے چلی گئی. اور آج وہی معاملہ ہے کہ قیامت کی دیواروں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام دشمن ہے، صحابہ دشمن ہے، وہ آج بھی صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن صدیق آج بھی محمد کی حدیث کے ساتھ چمٹا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.